توشہ خانہ کیس میں عدالت کو عمران خان کے وکیل کا انتظار، چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی عدالت پیش نہ ہوا۔ کیس کی سماعت کرنے والے اسلام آباد کی ضلعی عدالت میں جج ہمایوں دلاور نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ اگر 12 بجے تک عمران خان کے وکیل پیش نہ ہوئے تو فیصلہ سنا دیں گے۔ عمران خان کی وکلا ٹیم کی جانب سے وکیل خالد یوسف پیش ہوئے اور کہا کہ عمران خان کی لیگل ٹیم کے مرکزی وکیل خواجہ حارث اس وقت ایک دوسرے کیس میں مصروف ہیں، اس لیے پیش نہ ہو سکے۔ دوسری جانب عدالت کی عمارت کے احاطے میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان چند روز قبل توشہ خانہ کیس میں اپنی گرفتاری یا نااہلی کا خدشہ بھی ظاہر کر چکے ہیں۔ عمران خان کی قانونی ٹیم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف تیسری بار سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عمران خان کے وکیل خواجہ حارث ایڈوکیٹ کی جانب سے ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف باضابطہ درخواست دائر کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں درخواست کو ڈائری نمبر لگا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو غیر قانونی طور پر منسوخ کیے 4 سال مکمل۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ بھارتی جارحیت علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ پاک فوج کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پیغام جاری۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں فوجی لاک ڈاؤن اور آبادیاتی ڈھانچہ تبدیل کرنے کے غیر قانونی اقدامات عالمی قوانین کی خلاف ورزیاں ہیں۔ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ سفارتی دوگلا پن بھارتی ریاستی دہشت گردی کی حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم نے یوم استحصال کشمیر پر 2 ٹوک پیغام دے دیا۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ بھارت کے تمام ہتھ کنڈے کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ کو نہیں بجھا سکے۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے تمام یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات کو یکسر مسترد کرتا ہے۔ بھارت کشمیر میں ظلم جاری رکھے ہوئے ہے، عالمی برادری کو مزید خاموش نہیں رہنا چاہیے۔ الیکشن پرانی مردم شماری پر ہوں گے یا نئی پر، مشترکہ مفادات کونسل میں فیصلہ آج۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس آج طلب کر رکھا ہے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور وفاقی وزراء شریک۔ ذرائع کے مطابق مشترکہ مفادات کونسل نے مردم شماری منظور کر لی تو پھر آئندہ عام انتخابات نئی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، جن کے لیے نئی حلقہ بندیاں کرنی پڑیں گی۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے عام انتخابات پرانی مردم شماری کے تحت کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا؟ اتحادی جماعتوں کے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں نگراں وزیر اعظم کے لیے مزید 2 نام سامنے آ گئے۔ اتحادیوں نے نگراں وزیر اعظم کی نامزدگی کا اختیار وزیر اعظم شہباز شریف کو دے دیا۔ نگراں وزیر اعظم سے متعلق مسلم لیگ نون کی مشاورتی کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ مشاورتی کمیٹی نے نگراں وزیر اعظم کے لیے فائنل نام مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو بھجوا دیے۔ نواز شریف کی منظوری کے بعد 5 ناموں میں سے 3 نام اپوزیشن لیڈر کو بھجوائے جائیں گے۔ ملک کے مختلف علاقے زلزلے سے لرز اٹھے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقے سوات، مانسہرہ، بٹگرام، مالاکنڈ، تورخر اور ملکہ علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر سکیل پر شدت 5.4 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز جنوب مشرقی افغانستان میں تھا، جبکہ یہ 150 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ زلزلے سے املاک کو نقصان پہنچا۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار، دفعہ 144 نافذ۔ دوسری جانب پنجاب اور سندھ کے کچھ شہروں میں بارش، گرمی کی شدت میں کمی آ گئی۔ اسلام آباد، گجرانوالہ، تھرپارکر، بدین، خیرپور اور رحیم یار خان میں رات گئے تیز بارش ہوئی۔ تیز بارش کے سبب کچھ علاقوں میں کھڑی فصلیں بھی متاثر ہوئیں۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق آج بھی اسلام آباد اور پنجاب کے بعض علاقوں اور بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ پاکستان اسٹریٹ چائلڈ فٹ بال ٹیم نے تاریخ رقم کر دی۔ ناروے کا فٹ بال ٹورنامنٹ میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ ٹیم فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں پاکستان نے بریمنس کلب کو 0-2 سے ہرایا۔ پاکستان کی جانب سے یہ گول عابد علی اور عبدالوہاب نے سکور کیے۔ بریمنس کلب سے جیتنے کے بعد آج پاکستان فائنل میں 16 فٹ بال کپ سے مقابلہ کرے گا۔